آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بڑا ہی مزیدار ٹاپک ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی ویل ڈیفائن ہوتی ہیں. دیر آر فیو تھنگس دے آر ویری ڈیفائنیبل. فار انسٹنس کہ واٹ از گجرانوالا از اے سٹی. Where is Gujranwala? Gujranwala is the north of Lahore. It is part of the central Punjab. It's an old city, a city where people live. Very simple to define. What is Pakistan? Pakistan is a country. Its capital is in Islamabad. Its prime minister is Imran Khan. You know everything. تو اسی طرح کچھ ٹاپکس بھی ہوتے ہیں. جس طرح میں نے ایک پروسیس آف کمیونیکیشن بتایا تھا, وہ دنیا میں جہاں پہ بھی چلے جاؤ گے نا, وہ یہی بتائے گا کہ جی ایک سینڈر ہوگا, ایک ریسیور ہوگا, پھر فیڈ بیک ہوگی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اب آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ ہے نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن سے مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے نا, تھوڑی اس بیک گراؤنڈ میں جانے سے پہلے, ایک ہے وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن وہ ہے جو ساؤنڈ ہے, جو الفاظ ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں تم مجھے دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے, میں تمہیں کہوں مجھے پیاس لگی ہے, تمہیں میری کوئی شکل نظر نہیں آ رہی, تمہارے کانوں سے جو چیز, میرا میسج جو میں نے اپنا آئیڈیا ساؤنڈ کے ساتھ, آواز کے ساتھ تمہارے دماغ میں ڈالا ہے نا کہ یہ میرا میسج ہے, اس کو کہتے ہیں وربل کمیونیکیشن. اور نان وربل کمیونیکیشن وہ ہے جس میں ساؤنڈ نہیں ہے, اس میں سائن ہے. یہ آنکھ کا کمال ہے. مثلا کہ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اس وقت ہمارے ساتھ 48 پارٹیسپینٹس ہیں. وربل کمیونیکیشن یہ ہے, I as a teacher is saying one thing, nobody should talk, be quiet, be silent. اب تم مجھے دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے, تمہارے کانوں کو ایک آواز گئی ہے, میں نے انگلش میں کہا ہے کوئی نہیں بولے سب چپ کر جاؤ, کوئی نہ بولے سارے چپ کر جاؤ. یہ الفاظ ہیں وربل لینگویج کے. اب ہمارے پاس ساؤنڈ ہے, ہمارے پاس الفاظ ہیں, الفاظ ہمارے کانوں میں گئے, کانوں سے آگے وہ دماغ میں جا کے سافٹ ویئر میں چلے گئے. ہمیں وہ سارے جو آئیڈیا طاہر ملک کے دماغ سے تھا, جو میں نے پروسیس بنایا, وہ تمہارے دماغ میں چلا گیا, تمہیں کمیونیکیشن کا پروسیس پورا ہو گیا. مگر نان وربل کمیونیکیشن جو ہے نا, وہ بڑی مزیدار چیز ہے. وہ ہے دیکھ کے کیا ہے. مثلا دیکھ کے کیا ہے کہ مثلا جو تمہیں میری آواز نہیں, میں نے جو دیکھی جاتی ہے, جو امیج ہے, جس طرح میں یہ اب تم سارے مجھے دیکھ رہے ہو, میں نے کہا چپ کرو, اس کا مطلب ہے میں نے اشارے سے تمہیں ایک اپنا خیال جو دماغ کا تھا ایز اے سینڈر بھیجا, تم نے ریسیو کیا, تمہیں اشارے سے سمجھ آئی کہ بندہ کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ. تو یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے نا, یہ نان وربل ہے. آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ اس کو باڈی لینگویج بھی کہتے ہیں. تو ایک زبان کے بنیادی طور پہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ایک ہے وربل, اورل, اسپوکن لینگویج. وہ کیا ہے, وچ از ہرڈ, جو سنی جاتی ہے, جو کانوں سے ہم سنتے ہیں, جو ساؤنڈ ہے. جس طرح میرا لیکچر ساؤنڈ ہے. اور دوسری ہے نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کا مطلب ہے باڈی لینگویج. اس میں آپ الفاظ نہیں استعمال کرتے, آپ چپ رہتے ہیں, آپ کے اشاروں سے آپ کو میسیج ملتے ہیں. اب یہ ایک آگے بحث آئے گی, ایک آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو نان وربل لینگویج ہے, یہ کیا چیز ہے. تو نان وربل لینگویج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں اس کے سائنز ہیں. اور نان وربل لینگویج کا سب سے بڑا کمال یہ ہر زبان, ہر کلچر, ہر لوگ, ہر نسل, ہر ملک, ہر علاقے کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. دیر از نو بڈی آن دی ارتھ ہو شوڈ سے کہ آئی ایم دی ایکسپرٹ آن باڈی لینگویج, آئی ایم دی ایکسپرٹ آن نان وربل لینگویج. کیونکہ اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, اٹ ویریز فرام سٹی ٹو سٹی, اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری, اٹ ویریز فرام ریلیجس ٹو ریلیجس. جو انسان ڈفرینٹ ہیں, ہر انسانوں کے, اور دنیا میں ملین اینڈ ملین لاکھوں کے حساب سے نا باڈی لینگویجز ہیں, اس کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. بس یہ بھی جو میں نے جتنا بھی میں بولا ہے, سارے میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں. اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ یہ نان وربل کیا, جو دیکھے تمہیں آتی ہے. اگر میں نے شیو کی ہوئی, اگر یہ میری داڑھی اس طرح بڑی ہوتی تو تمہیں کیا تکلیف تھی, تمہیں تو سارے میرے ساؤنڈ ملنے تھے. مگر شیو بڑے ہونے سے اگر میں اس طرح اینک یوں کر دیتا ہوں, اس طرح اب تمہیں اس طرح لیکچر دیتا ہوں, یا میں اس طرح کر کے اوپر کرتا ہوں, اس طرح کر کے نا تمہیں کلاس پڑھاتا ہوں. اب میرا سوال یہ ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں تو سارے الفاظ مل رہے ہیں. مگر اس ایک نان وربل جو میں نے ایک جو چیز تمہیں دیکھنے سے میسیج آ رہا ہے, اس کا مطلب یار یہ تو بندہ سیریس ہی نہیں ہے, یہ تو ٹیچر ہی نہیں ہے, یا
اگر میں نے نہایا ہوں صبح اٹھ کے, اگر میں نے کنگھی کی ہے, تیار اپنے آپ کو کر رہا ہوں, تو اس کے لیے تو نہیں کیا کہ میں نے تم سے 10 روپے لینے, میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے, کہ میں نے بال اس طرح بنایا ہے, میں نے شیو کیا, میں نہایا ہوں, میں نے شرٹ کو اس طرح کیا ہے, میں نے کمرہ اندر ہے بند جا کے لائٹ اس کی جلائی ہے تاکہ لائٹ مناسب ہو, پیچھے پردے کا کلر اچھا رکھا. یہ سارے نان وربل لینگویجز ہیں, یہ ساری تمہیں میسیجز ہو رہے ہیں. یہ میسیج کیا ہے, ابھی اگر میں اوپر چھت پہ ہوں تو باہر سے رکشا گزر رہا ہو تو یہ بھی تمہیں ایک میسیج ہے کہ یہ کلاس کو سیریس نہیں لیتا. پتہ نہیں میں کون سے تہرنے میں نیچے گیا ہوں جہاں میں نے پوری دنیا اس کے آواز ختم کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ نان وربل لینگویج ہے. اور وربل لینگویج جو ہے جو تم سن رہے ہو, جس طرح میں یہ تمہیں اپنی میں نے مثال دے دی ان ساری چیزوں میں. اب تمہارے اپنے میسیجز ہوتے ہیں, نان وربل میسیجز ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک تصویر آتی ہے, ایک صرف نام آتا ہے نان وربل, مثلا بھی ایک نام آیا تھا صباحت, وہ صرف نام آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مجھے میسیج کیا ہے, یہ دیکھو یہ نان وربل میسیج, آپ نے کچھ نہیں کہا, مجھے صباحت نے کچھ نہیں کہا, مگر مجھے یہ میسیج آیا, یہ کلچرل میسیج ہے, یہ باڈی لینگویج ہے کہ یہ لڑکی, یہ فرد جو ہے, یہ جو طالب علم ہے, یہ مجھے یہ میسیج دے رہا ہے کہ میں اپنی آئیڈینٹی, اپنی شکل جو ہے نا اس کو ہائڈ رکھنا, چھپانا چاہ رہی ہوں. اب چھپانے سے پاکستانی کلچر میں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ شرم و حیا کا اس کا مطلب ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ میں کیونکہ لڑکی ہوں, میں چادر چار دیواری کا تصور ہے, لہٰذا میں اپنی تصویر نہیں دکھاتی. مجھے تو نہیں نہ کہا, تمہیں, ہم اس وقت 40 لوگ ہیں, صباحت نے کسی کو یہ آگے نہیں کہا کہ سنو میں کوئی اپنا, میں بڑی ایک حیادار لڑکی ہوں, ایک شرم والی لڑکی ہوں. اس نے تو کچھ نہیں کہا. اس کا جب بولتی ہے تو سامنے صرف صباحت آتا ہے, اس کی تصویر نہیں آتی, وہ شکل. اب میں نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کلچر میں اگر میں مرد ہو گئے اس عمر میں, اگر میں اس طرح کروں کہ میں اپنی شکل کی بجائے یوں کر لوں, تو اس کا مطلب ہے یہ تو ڈرپوک ہے. اس کو تو ابھی تک یہ تو کیمرہ ہی نہیں دیکھ سکتا, یہ ٹیچر اس کو کس نے بنا دیا, یہ کمیونیکیشن کس طرح پڑھا رہا ہے اس کو. تو اب صباحت کا ایک ڈیفرنٹ میسیج ہے, میرے ڈیفرنٹ میسیج ہے. میں نے تمہیں 7 منٹ کر کے سمجھایا کہ یہ جو سکرین میں نے بنائی ہے اس کے لیے میں نے کتنا کام کیا ہے. میں شیپ پہلے کیا ہے, نہایا ہوں, حالانکہ میں گھر بیٹھا ہوں. میں ایسی جگہ ڈھونڈتا ہوں ہمیشہ لیکچر کے لیے جہاں کوئی آواز نہ آ سکے, اور لکیلی اللہ کا شکر ہے میرے پاس ایسے وسائل ہیں, ایسے حالات ہیں کہ میں ایک ساؤنڈ پروف جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں نوائز نہیں ہوتی, ٹیمپریچر ہوتا ہے, پنکھے کی آواز نہیں ہوتی, گلی کا شور نہیں ہوتا, ٹریفک نہیں ہوتی, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے میسیجز ہیں. اینڈ یہ جو ہے دس از آل ان سین, جو سین ہے, جو دیکھا جاتا ہے, وہ نان وربل لینگویج ہے, اور جو دوسری لینگویج ہے وہ ساؤنڈ ہے. اب ہمارے جو جیسچرز ہیں, ٹون ہے, ٹون کا مطلب ہے آپ اونچی آواز سے بول رہے ہیں, نیچے آواز سے بولتے ہیں. اب یہی لیکچر ہے, یہ ٹون میں بھی میسج ہے. آج میں تم لوگوں کو پڑھاؤں گا, آج ہم نا باڈی لینگویج کے بارے میں بتاؤں گے. باڈی لینگویج از ویری امپورٹنٹ. میں نے ٹون صرف نیچے کیا, الفاظ وہی ہیں, دا سیم ورڈ آئی ایم یوزنگ, مگر جو ہی میں نے ٹون نیچے کیا ہے کمیونیکیشن ختم ہوگی. یا میں ٹون بہت اونچی کر دوں, تم سارے بیوقوف ہو, خبردار تم نے اپنا میری اگر بات کا سوال کا جواب نہ دیا. میں نے صرف ٹون بدلی ہے, کچھ بھی نہیں بدلا. وہ میرا ساتھی کا گریس سے غصے والا ایک, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں غصے میں ہوں, میں نے غصے کی بجائے کہا خبردار کسی نے میرے سوال کا جواب دیا, شٹ اپ, تم اس فوراً کہہ دو سر غصے میں ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا میں غصے میں ہوں. یہ کیا, دس از ان سین. تلفظ, اسمائل. اب میں جب پڑھا رہا ہوں تو میں سوال کروں, ابھی بتاؤ آج لیکچر کیسا رہا, مزہ آیا کہ نہیں مزہ آیا. اب میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ میں پوچھا اچھا بھائی کیسا رہا لیکچر. اب کیونکہ ہم آمنے سامنے نہیں نا ہے. تو عام زندگی میں یہ تمہیں جو سب سے انٹرسٹنگ میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہماری جو اصل کمیونیکیشن ہے نا, ہم لوگ جو انسان ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا, وہ میننگز جو ہم زیادہ لیتے ہیں نا, جو زیادہ پاورفل ہیں, وہ نان وربل ہے, وربل نہیں ہے. مثلا میں یہ میٹر نہیں کرتا, میں کہوں اب جس طرح یہ فہد کی مجھے تصویر نظر آ رہی, میں کہوں فہد تم اچھے ہو, میرے الفاظ کیا ہیں, وربل لینگویج کیا ہے, فہد تم اچھے ہو, فہد تو چنگا ہے, فہد یو آر ویری گڈ پرسن, فہد یو آر ویری نائس مین, آئی ایم یوزنگ ورڈز. فہد تو وہ چنگا ہے, اب میں نے الفاظ تو وہ یوز کیے ہیں.
مگر جو میں نے جس ساؤنڈ سے جس فیشل ایکسپریشن سے میں نے بات کی ہے میسج دوسرا چلا گیا. جس طرح اچھا نہیں تو بہت سمجھدار ہے, نہ بھائی تو بہت ہی صحیح نہیں ہے. اب جب ٹیچر کوئی بہت تعریفیں کرے تو بچہ کہا سر آپ میری اب اس طرح تو بےزتی نہ کرے. تو ہماری پوری دنیا کے انسانوں میں نان وربل لینگویج جو ہے, میری اپنا بھی لائف کا ایکسپیرینس کہتا ہے, دنیا کے ایکسپرٹ جو ہیں, جو کمیونیکیشن کے ٹیچر ہیں, وہ سارے یہی اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں زیادہ اہم چیز جو ہے وہ نان وربل لینگویج ہے. جب تک آپ میس کمیونیکیشن میں, جب تک آپ افیکٹو کمیونیکیشن میں, آپ کمیونیکیشن میں آپ کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ باڈی لینگویج نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ ان سین زبان پہ اگر آپ کو عبور نہیں ہوگا. دنیا میں جو لوگ دوسروں کو سمجھتے ہیں, ان کو ریڈ کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں میں نے اس کو ریڈ کر لیا, میں نے اس کو سمجھ لیا, یہ ہوتی ہے باڈی لینگویج. کہتے ہیں نا میں نے اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لی, یار مجھے لگا کہ آج کلاس میں نا سر کا ذرا میٹر گھوما ہے, بڑے غصے میں لگ رہے, وہ تمہیں کس طرح پتا ہے؟ یار میں نے دیکھا ہے جس طرح گاڑی کھڑی کی ہے, کتنے زور سے ٹھا کر کے دروازہ مارا ہے, ایسے اگر ٹھک ٹھک چڑھے ہیں, نہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے, کراس میں آتی, مجھے لگا کوئی لڑائی ہوئی ہے. حالانکہ تمہیں نو بڈی از ٹاکنگ ٹو یو, تمہیں کوئی ورڈز نہیں مل رہا. سمپلی ایک آدمی ہے جس طرح تمہارا دوست ہے, روز ملتا ہے, موٹر سائیکل کھڑی کر کے اسمائل دے رہا ہے, تم بھی دے رہے ہو. ایک دن آیا وہ پاس سے گزر گیا, اس نے خدا نہ خاصا تمہیں گالی تو نہیں دی, اس نے تمہیں چور تو نہیں کہا, اس نے یہ تو نہیں کہا تمہاری میں لڑائی, تمہیں فوراً کوئی میسج ہوا, یا تو تم سمجھ رہے ہو کہ میرے سے آئی ایم نو مور ہز فرینڈ, یہ مجھے پسند نہیں کرتا, یا یہ اس کو کوئی پرابلم ہے. تو ہماری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں نا, ان کا رول بہت تھوڑا ہے. یہ آج کا سارا میسج ہے, جو کرکس آف دی ٹاک ہے نا آج ہمارا, یہ ہے کہ ہماری جو اپنا روزمرہ کی زندگی ہے, جو ہماری زندگی, اگر تم اس کی گہرائی میں جانا شروع کر دو, کیونکہ یہ ہم نے اگلی کلاس بھی اسی پہ رکھی ہوئی ہے, تاکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج سیچرڈے اور جو منڈے کی کلاس ہوگی وہ بھی ہم باڈی لینگویج پہ کریں گے. آج ہم صرف باڈی لینگویج کو سمجھیں گے کہ واٹ از باڈی لینگویج, واٹ از نان وربل کمیونیکیشن, اور منڈے کو انشاءاللہ آئی ول ٹیچ یو ہاؤ ٹو امپروو اٹ, ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں اس کو کنٹینیو کروں, کوئی بندہ باڈی لینگویج پہ اپنا کو کمنٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ جی سر, یہ آپ نے جیسے بھی بتایا کہ یہ ٹون ہے اور نان وربل وربل لینگویج, اس کا میں نے ابھی کامنٹ میں بھی لکھا ہے کہ 7-38-55 رول ہے کہ 7% وربل لینگویج ہے, 38% ٹون ہے, اور 55% نان وربل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی اینی بڈی؟ اب میں تمہیں نا یہاں پہ تھوڑی نا فیشل ایکسپریشن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو سب سے زیادہ نا کمیونیکیشن میں موسٹ امپورٹنٹ ہے. جو ہم انسان کی جو ہیومن کمیونیکیشن ہے نا, جو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہے, یہ بھی ویسے زوم ہے کہ اس کی ایک شکل بن گئی ہے, مگر جب ہم انسان مرگ پہ, شادی پہ, اسکول میں, مسجد میں, جب ہم انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم وہ فیسز کس طرح دیکھتے ہیں. یہ کرن, یہ میں اسکرین شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, یہ مجھے الاؤ کر دینا. میں کچھ تصویریں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں ٹو ٹیچ یو کہ فیشل ایکسپریشن کتنے امپورٹنٹ ہے. انسان کا چہرہ کس طرح ہے, اس کا ایکسپریشن کیا ہے. کہتے ہیں نا فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. چہرے کے جو ایکسپریشن ہے نا, دے آر ویری ویری مچ امپورٹنٹ. جو ہمارے ایموشن ہے, جو ہماری اندر کی اصل دنیا نا, جو ہمارا آئیڈیا چھپا ہوتا ہے نا, وہ چہرے سے ہمیں پتہ لگتا ہے. کہ چہرہ ہمیں ہیپینس بتاتا ہے, سیڈنس بتاتا ہے, اینگر بتاتا ہے, سرپرائز, پریشان ہوئی, وہ کیوں ہے, فیئر, خوف. یہ ساری چیزیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ الفاظوں سے تو نہیں پتہ چلتی. یہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کا نا چہرہ بتاتا ہے. چہرہ بتاتا ہے کیا؟ ہیپینس, سیڈنس, اینگر, غصہ, سرپرائز, مطلب ایک دم پریشان ہو جانا, فیئر. یہ ساری جو ایموشنز ہیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں آپ 1000 الفاظ استعمال کرو نا, مگر خدا کبھی آپ نے دیکھا اگر سڑک پہ کھڑے ہو, بڑے زور سے آپ کے پاس ٹریفک سے ایک ٹرک بڑا سا گزرے, آپ کی ایک دم جان نکل جاتی ہے. یار کہ اگر 1 سیکنڈ 1 میٹر میں آگے ہوتا نا تو میں نے مر جانا تھا. وہ جو چہرے پہ خوف آیا نا, وہ کوئی دنیا کے الفاظ نہیں آپ کو دے سکتے. جو آپ کا فیئر آپ پہ, اسی طرح ہیپینس ہے, کبھی آپ کو گولڈ میڈل ملے, آپ کے نمبر
बड़े अच्छे आ जाएं, आपको अपना पसंदीदा कोई फैमिली से कोई बड़ा गिफ्ट मिल जाए तो आप कहते की गल है, कोई चेहरे ते बड़ियां मुस्कुराहटां की खुशियां लुक ही नहीं पै रही, खुशियां डुल डुल जा रही हैं, पंजाबी में बड़ा एक्सप्रेशन है की गल है, इतने बड़ियां खुशियां डुल डुल जा रही हैं। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हें किसी ने पता चल गया भी आज अंदर बड़े लड्डू फुटते पे ने। सो फेशियल एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड चीज है बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। आप बॉडी मूवमेंट जिस तरह ये देखो हाथ का मेरा इस्तेमाल होता है, आपकी बॉडी मूवमेंट आप किस तरह हिलाते हैं। देखो मैं बिल्कुल सेंटर में बैठा हूँ, अगर मैं मतलब ये अगर इस तरह पढ़ाऊं, तुम्हें क्या तकलीफ है, सोऊं तो मेरा सारा जा रहा है, मगर मेरा ये जो पोस्चर है, ये जो मेरी बॉडी मूवमेंट है, पोस्चर, ये पोस्चर टीचर वाला नहीं, ये तो बड़ा दोस्तों वाला, जैसे घर में बैठे टीचर का यूं पोस्चर बनता है। ये मैंने ये भी बॉडी लैंग्वेज है। फिर ये जो शर्ट मैंने पहनी है, ये एक टीचर वाली शर्ट है, ये जो इसका ये टाई लगाने वाली है। फिर ऐनक का रंग है, अगर यही ऐनक में एक छोटा सा और काम मैं करता हूँ, यहाँ पे कोई मुझे अगर ये क्या बंदा, सारा कुछ वही अल्फाज है, कोई ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही, सारी तुम्हें बात ही अजीब गरीब लगेगी छोटी सी चीज से। खैर नहीं है, मतलब अब यही जिस तरह मैंने कहा है कि मैं अगर ये ऐनक उतार के रंगीन ऐनक लगा लूं, उस पर रेबैन लिखा हो, तो तुम्हें मतलब कमाल है। मैंने तो ऐनक बदलने से सारा एक्सप्रेशन मोमेंट जिस तरह आप किस तरह लाते हैं, जिस तरह आप खड़े होते हैं, इसी तरह आपकी जो बॉडी मूवमेंट है ना, जो आपका पोस्चर है, वो क्या आपका बारे में बताता है। आपकी ग्रेस, ताकतवर, आप आपकी कमांड है, आप नर्वस हैं, आप कमजोर हैं। कभी जो लोग बोल रहे होते हैं, जो नर्वस होते हैं, उनके पाँव ऐसे ऐसे कांप रहे होते हैं, नीचे परेशान होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे हैं, कभी बाल छेड़ते हैं, कभी कुछ छेड़ते हैं, वो सारी वो पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है। बाज लोग हैं वैसे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, पता लगता है यार कितना कॉन्फिडेंट आदमी है। तुम्हारा ख्याल उसने आगे सबसे पहले ये ऐलान किया, जी मेरा नाम शाहिद एहसान है, मैं बड़ा, जिस तरह वो खड़ा है, टाई उसने लगाई है, जिस तरह उसके नहाए तो कपड़े साफ है, बॉडी बिल्कुल उसने स्ट्रेट रखी है, फेशियल एक्सप्रेशन सही है, पोस्चर सही है, बैठने का अंदाज अच्छा है, बात करने का अंदाज अच्छा है, बात सुनने का अंदाज अच्छा है। तो देख लो कम्युनिकेशन फास्ट कितने पीछे जाने शुरू हो गए, कितनी और चीजें हमारी जो है वो इसको डोमिनेट कर रही हैं। और कोई कमेंट्स कोई करना चाहेगा? फेशियल एक्सप्रेशन की हमने बात कर ली है, बॉडी मूवमेंट की बात की है, जेस्चर्स की मैंने बात की है बार बार। जेस्चर्स ये होते हैं, मतलब जेस्चर्स जिस तरह एम्फोसिस होता है कि जिस तरह ये एक जेस्चर है, मतलब मेरे को अगली क्लास में तुम्हारी प्रेजेंटेशन है सैटरडे को, और जिसने प्रेजेंटेशन ना दी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसकी खैर नहीं है, ये जेस्चर है, ये जेस्चर है। यार मैं तंग आ गया हूँ इस क्लास से, क्या बकवास है। तो ये क्या है, दीज आर जेस्चर्स। फिर तुम्हें बार बार जो चीज कीवर्ड तुम्हारे लिए वो ये है कि ये सोचो कि हम एक दूसरे से जो मीनिंग्स देते हैं या मीनिंग्स लेते हैं, उसमें अल्फाजों का कितना रोल है, और कितना रोल अनसीन कम्युनिकेशन का, जो हमें सॉरी अनसेड है, जो अल्फाज नहीं होते, जो नजर आती है सिर्फ। अगर हमें नजर चीजें सही नहीं आएंगी तो इसका मतलब है अल्फाज जितने मर्जी अच्छे हो जाए, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। और इसी को हम सारी को ना बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। मतलब आप अगर देखोगे, आर्गू करना ना किसी से, आप जब बहस कर रहे होते हो, आर्गू कर रहे होते हो या टीचर होते हो, इसमें आपके हाथों का इस्तेमाल बहुत बड़े मैसेजेस देता है। कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो एक डिफरेंट आपके हाथ होते हैं, टीचर के लिए हो गया, लीडर्स के लिए हो गया, क्योंकि हमारी क्लास नहीं होती, हम एक कैमरे के आगे पढ़ाते हैं। अगर मैं तुम्हें वैसे पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें मेरे जेस्चर से, मेरी टोन से बहुत सारी चीजें जो है तुम्हें समझ मजीद आएगी। मगर तुम माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हो, तुम्हें इस गूगल से भी बड़ा कुछ मिल जाएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर आगे एक और बड़ी चीज है बॉडी लैंग्वेज में, वो है आई कांटेक्ट। अब इंटरेस्टिंगली तुम लोग तो सारे सुन रहे हो, मुझे पता है कि 46 मैंने सामने मुझे नजर आ रहा है। अब मैं सिर्फ ये आई कांटेक्ट जो है ना, ये इतना सा ये बंद कर देता हूँ, बाकी
اب ہو یہ رہا ہے کہ جب میں یہ آنکھیں رکھی ہیں، یہ کیمرہ یہ اس کا، تو میرا آئی کانٹیکٹ سے تم لوگ میری طرف دیکھ رہے ہو. اسی طرح ہیومن کمیونیکیشن میں آپ بہت اچھے الفاظ استعمال کریں، آپ کا ساؤنڈ بڑا اچھا ہو، آپ کی انگلش بڑی اچھی ہو، آپ کی اردو بڑی اچھی ہو، آپ کی پنجابی بڑی اچھی ہو، آپ کا اگر آئی کانٹیکٹ نہیں ہے سننے سنانے کے لیے سامنے والے کے لیے، نو اٹس گون. آئی کانٹیکٹ، فیشل ایکسپریشن میں نے بتایا، جیسچر بتایا، یہ سارے باڈی لینگویج چل رہی ہے. آج ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ باڈی لینگویج ہے کیا. اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح ریڈ کرنا ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. جس طرح میں نے اپنی تمہیں اگزامپل دی ہے کہ میں تو بظاہر تو لیکچر دے رہا ہوں، مگر لیکچر کے لیے میرے لیے یہ ساری باڈی لینگویج ہے، ان سین ان سیڈ ورڈز ہیں کہ میں کتنی لائٹ یہاں رکھتا ہوں یا سائلنس کتنی رکھتا ہوں، میری فیملی کا بندہ بیچ میں تو نہیں آ جاتا، گلی کی کوئی آواز تو نہیں آ جاتی، کوئی ریڈیو والا تو نہیں آ جاتا، وہ پنکھے کی آواز تو نہیں آ جاتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں نان وربل کمیونیکیشن چل رہی ہے. میں نے کپڑے کون سے پہنے ہیں، میں نے کلر کون سا پہنا ہے، میں نے اینک کیسے رکھنی ہے، میں نے کٹنگ کیسے رکھنی ہے. مجھے بھائی سمپل سی بات ہے، یہ مطلب میں اگر کلاس پڑھا رہا ہوں تو میں اگر نہیں شیو کیا تو تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ تم کو جی آپ تو ٹیچر ہو، آپ نے جو پڑھانا ہے آپ نے ہمیں بول دیا. مگر شیو کا ایک میسج ہے، شیو کرنے کا مطلب ہے کہ آئی ایم ٹیکنگ کلاس سیریس، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں، تو آئی ایم گیونگ یو ریسپیکٹ، میں اس کلاس کو امپورٹنس دے رہا ہوں. جب ہم شادی پہ جاتے ہیں کبھی تم نے پوچھا ہم اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ بھائی اگر میں گندے کپڑے میں چلا جاؤں تو کیا وہ دلہن کی شادی نہیں ہوگی، وہ دلہن انکار کر دے گی جانے سے؟ نو، آئی گریز دی اوکیزن، ایک خوشی کی کیفیت ہے. تو میں اپنے لال رنگ کے کپڑوں سے، خوبصورت کپڑوں سے یہ اس اوکیزن کو ان سین ان وربل میسج دے رہا ہوں کہ یہ خوشی کی سما ہے، یہ خوشی کا فنکشن ہے. آئی ایم ہیپی ٹو، آئی ایم ایڈنگ دی بیوٹی، آئی ایم ایڈنگ دی ہیپینس، آئی ایم گریس، آئی ایم آنرنگ دی اوکیزن. میں اس خوشی کے موقع کو ریسپیکٹ دے رہا ہوں، آنر دے رہا ہوں. اسی طرح ہم ریورس کر جاتے ہیں، جو ہی کہیں پتہ لگ کہ وہ موت ہوئی ہے تو ہم شیب میں بھی چلے جاتے ہیں، کالے کپڑوں میں چلے جاتے ہیں، سر نیچے رکھتے ہیں، آواز کی ٹون کم کر لیتے ہیں، بولتے کم ہیں، خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ساری انوائرمنٹ کو بغیر جو دیکھ آنکھوں سے کہ آئی ایم سیڈ، آئی ایم ڈسٹربڈ، مجھے دکھ ہوا ہے، یہ موت ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. اور وہی گھر ہوتا ہے، وہی محلہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ جا کے چیزیں بدلے تو شادی پہ جا کے لال کپڑے پہنتے ہو، شیوے کرتے ہو، ساتھ ساتھ دن لگا کے بالوں کو بناتے ہو، لڑکیاں وہ مہندیاں بنا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. تو یہ ساری باڈی لینگویج چل رہی ہے. پھر ٹچ، جو ہم ایک دوسرے سے ٹچ کرتے ہیں. ہمارے کلچر میں مرد عورت کا شادی سے پہلے جو ٹچ ہے اس کو بے شرمی کی زمرے میں دکھا جاتا ہے، ہمارے روایات کے خلاف سمجھا جاتا ہے. یہ بھی میسج ہے. مثلا میں کلاس میں پڑھا ہوں، بی اے میں میرے یہ ایم اے میں پڑھ رہا ہوں تو ایک لڑکی آ رہی تو آتی، میں نے اس کو السلام علیکم بھی، کیا حال ہے بھی، نجمہ کیسی ہو، ٹھیک ٹھاک، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دوں. یہ ان سین جو میسج ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں، یہ کلچر ہے. یہ ٹچ، ہاں یہ ٹچ اگر ایک دوست ہے وہ آیا، پتہ لگا یار وہ 1 مہینے سے نہیں ہے، اس کے ابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا بیمار تھے، آ جائے تو میں آیا، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا ساتھ چلتے چلتے نا کلاس میں آیا ہوں، یا اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں یار از ان پین، دوست ہے، باپ مرا، میں اس کو ہاتھ کچھ نہیں کہا، میں نے نہ اس کو پیسے دیے نہ میں اس کا باپ لے کے آیا، میں نے اس کے چلتے چلتے ہاتھ زور سے پکڑ لیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ میں نے رکھ لیا. ٹچ جو ہے، ماں اگر جتنے ہم سارے لوگ ہیں، ہم سارے دنیا میں ماں میں لے کے آتی ہے. ہم 47 لوگ تم اور 47 میں ہوں، تو ہماری ساری ماں کی جو ممتا ہے، جو جب ہمیں زبان نہیں آتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ سارا ٹچ تھا. جو لوگ کہتے ہیں ہم ساری زندگی مرد ہو عورت ہو وہ ماں کی گود کو ہم روتے رہتے ہیں، ہم ترستے رہتے ہیں، ہم دنیا میں آگے ہم روتے رہتے ہیں. جو میری وہ کمفرٹ تھی، کدھر گئی میری جنت؟ وہ جو میری گود تھی، وہ جو ٹچ تھا جس نے مجھے لگایا ہوا تھا اپنے ساتھ. تو ٹچ از اے ویری ویری پاورفل ٹول آف کمیونیکیشن، particularly certainly body language. میں نے کہا کہ باڈی لینگویج کی اگین میں بتا دوں، یہ چیز میں مس کر گیا تھا. دیر از نو ڈیفینیشن آف باڈی لینگویج. یہ ہر کلچر میں ہر ماحول میں بدل جاتی ہے. کچھ چیزیں لاہور میں نہیں ہے، گجرات والے میں ہے. کئی ٹون ہے، کھانے کا بڑا رجحان ہے. مطلب گجرات والے میں اگر آپ
جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں نا اسپیس بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری نان وربل لینگویجز ہے. اگر میں کلاس پڑھا رہا ہوں، اگر میں تمہیں نظر آ رہا ہوں تو اس کا مطلب میں کلاس کو سیریس لے رہا ہوں. اگر میں وہ دور کھلو کے بول رہا ہوں، اس کا لگے گا حالانکہ وہی الفاظ تو میرے پاس وہی ہیں، پڑھا تو میں وہی رہا ہوں، بٹ میری باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ کلاس سیریس. اسپیس ویری امپورٹنٹ. اس کو پھر ہم آتے ہیں دوبارہ اس کو، میں ویسے یہ نوٹس بھی تمہیں سارے بھیجوں گا. سب سے پہلے ہم نے کہا تھا فیشل ایکسپریشن. ہیومن فیس از ایکسٹریملی ایکسپریسو. یہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ انسانی چہرہ سب سے زیادہ ایکسپریسو ہوتا ہے کمیونیکیشن میں. جو دوسرے کو چہرے کو پڑھنا سمجھ لیتا ہے نا، وہ بہت 90% کمیونیکیشن سمجھ جاتا ہے. فیشل ایکسپریشن از ویری ویری امپورٹنٹ. سب سے پھر جیسچر، پھر آئی کانٹیکٹ کی ہم نے بات کی ہے، پھر ٹچ کی بات کی ہے، پھر پوسچر کی بات کی ہے، جیسچرز کی ہم نے بات کی ہے، اسپیس کی بات کی ہے ہم نے کہ آپ کی جو اسپیس ہے کتنی اسپیس سے آپ آتے ہیں. پھر وائس، وائس میں بہت زیادہ زور سے بولنا بھی جہالت بیوقوفی کی علامت ہے، بہت نیچے بولنا بھی بڑی جہالت کی علامت ہے. مگر وائس بڑی آپ کی اتھارٹی بناتی ہے. مثلا ایز اے ٹیچر آج اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ٹون کو نیچے کر دی نا، میری اتھارٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے بولنا 40 لوگوں نے مجھے سننا ہے. تو میں نے اپنی اتھارٹی، اپنی پریزنس جو ہے نا اپنی ٹون سے رکھی ہوئی ہے، ایک سرٹن ایک مردانگی ٹون اور چڑھ کے رکھی ہے. اسی لیے وہ ٹیچر جن کی ٹون میں کمانڈ نہیں ہے، ٹون ویریشن. اسی طرح جب میں نے بتایا مرگ پہ جاتے ہیں تو ہم ٹون بڑی نیچے کر لیتے ہیں، وہاں چپ نیچے بولنا زیادہ اچھی کمیونیکیشن ہے. اور ایک جگہ شادی پہ بڑا شور ڈالتے ہیں، وہاں خوشی کا سمام دیتے ہیں. تو ٹون از اگین ویری امپورٹنٹ. وائس آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس باڈی لینگویج میں کہ کس جگہ پہ آپ نے اونچا بولنا ہے. مسجد میں آپ بڑی کان میں ایسے سے بات کرتے ہیں، یار آپ کے پاس ٹوپی ہے، میرے پاس نہیں ہے. شادی پہ آپ اور طرح بولتے ہیں، ٹیچر کا بولنا ہو رہا ہے. پھر ہمارے یہاں ہم وائس سے نا ریسپیکٹ کا بھی ایلیمنٹ بناتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ایک پرابلم بھی ہے تھوڑی سی، جس کلچر میں ہمیں ماں باپ کی طرح آئی کانٹیکٹ میں نے بتایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. یہاں پہ اگر آپ کا ٹیچر ہے، باپ ہے، استاد ہے، ماں مسجد ہے، وہ پسند نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا مطلب ہے بے عزتی. ایکول ریسپیکٹ رکھو، آنکھ نیچے رکھو. اور امریکہ جیسے یہ ویسٹ کے کلچر میں اگر آپ آنکھیں نہیں ڈالتے، کسی کو نیچے اس طرح کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ سائیکو ہیں، آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں، آپ میں سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، آپ ڈرے سہمے ہیں. تو آپ کی باڈی لینگویج اسی لیے دنیا کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہر باڈی لینگویج اپنی زمین، اپنے اپنے علم، آپ کی آمدنی، آپ کی برادری، آپ کی رہائش، ساری چیزیں ملا کے باڈی لینگویج بناتی ہے. تو یور وائس از ویری امپورٹنٹ. جس ٹون میں آپ بات کرتے ہو وہ اس کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا. ون ورڈ یہ ہے اس کلاس کا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس 3 منٹ ہے، کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زبان ہمیں آتی ہے. میں تو ایم اے انگلش کر لیا، میری تو پنجابی بڑی اچھی ہے، مائی اردو از ویری گڈ. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، لینگویج، جو ورڈز ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کا رول 10-15% سے زیادہ نہیں ہے کمیونیکیشن میں. کمیونیکیشن 80% ان سین ہے. باڈی لینگویج از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اینی کمیونیکیشن. ایون چاہے میں زوم پہ تمہیں پڑھا رہا ہوں، جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا امیجن کرو کہ میں یہ شرٹ اتار کے صرف ننگا بیٹھا ہوں یہاں پہ. حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے یار، یہ میری چیزیں، اتنا میرا ننگا تمہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا تھا، کیونکہ یہ ٹیچر کی باڈی لینگویج ہی نہیں ہے. میں نے کوئی الفاظ تو کچھ نہیں کیے نا. یا جس طرح میں نے کہا کہ یار تمہیں کیا تکلیف ہے، میں اب تمہیں منہ چڑھاتا ہوں، یا میں اینک کس طرح رکھ دوں آج ساری کلاس میں اس طرح، یا کچھ بھی نہیں، میں آنکھ ایک آنکھ بند کر کے پڑھاتا ہوں. بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں تو سارے الفاظ مل لیں، مگر ایک آنکھ اب ایسے کر لیتا ہوں. یہ ساری باڈی لینگویج ہے. تو ہم جس زندگی میں رہ رہے ہیں، آئی کانٹیکٹ، ساؤنڈ، ٹچ، فیشل ایکسپریشن. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جب تک آپ کو باڈی لینگویج پہ عبور نہیں ہوگا اپنی اور دوسروں کی، you cannot be effective communicator. You cannot understand others and others would not understand you. باڈی لینگویج بہت بڑا ٹول ہے، بہت افیکٹو ٹول ہے. یہ اگلی کلاس میں ہم اس کو فردر ڈسکس کریں گے، تمہیں مزید سمجھ آئے گی کہ اس کے اندر جان کیا ہے، اس میں کیا چیز ہے جو ڈالنی چاہ رہی ہے.